الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ مائدہ کے حوالے سے۔ اس سورت کا نام 15ویں رکوع کی آیت هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کے لفظ مائدہ سے ماخوذ ہے۔ قرآن کریم کی بیشتر صورتوں کے ناموں کی طرح اس نام کو بھی سورت کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں، محض دوسری صورتوں سے ممیز کرنے کے لیے اسے علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کا زمانہ نزول۔ سورہ مائدہ کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے اواخر یا 7 ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے۔ ذی القعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، مگر کفار قریش نے عداوت کے جوش میں عرب کی قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا اور بڑی رد و قد کے بعد یہ بات قبول کی کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب بتائے جائیں تاکہ آئندہ سال عمرے کا سفر پوری اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے، اور دوسری طرف انہیں تاکید کی جائے کہ دشمن کافروں نے ان کو عمرے سے روک کر جو زیادتی کی ہے اس کے جواب میں وہ خود کوئی ناروا زیادتی نہ کریں، اس لیے کہ بہت سے کافر قبیلوں کے حج کا راستہ اسلامی مقبوضات سے گزرتا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس طرح انہیں زیارت کعبہ سے روکا گیا ہے اسی طرح وہ بھی ان کو روک دیں۔ یہی تقریب ہے اس تمہیدی تقریر کی جس سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے۔ آگے چل کر 13ویں رکوع میں پھر اسی مسئلے کو چھیڑا گیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے رکوع سے 14ویں رکوع تک ایک ہی سلسلہ تقریر چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین اس صورت میں ہم کو ملتے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی دور کے معلوم ہوتے ہیں۔ بیان کے تسلسل سے غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ پوری صورت ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ متفرق طور پر اس کی بعض آیات بعد میں نازل ہوئی ہوں اور مضامین کی مناسبت سے ان کو اس صورت میں مختلف مقامات پر پیوست کر دیا گیا ہو، لیکن سلسلہ بیان میں کہیں کوئی خفیف سا خلا بھی محسوس نہیں ہوتا جس سے یہ قیاس کیا جا سکے کہ یہ صورت 2 یا 3 خطبوں کا مجموعہ ہے۔ سورہ مائدہ کا شان نزول۔ سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے زمانہ نزول سے اس سورت کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں بہت تغیر واقع ہو چکا تھا۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا، یا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک اور دوسری طرف حدود شام تک، تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکہ کے قریب تک پھیل گئی۔ احد میں جو زخم مسلمانوں نے کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کے بجائے ان کے عزم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا۔ وہ زخمی شیر کی طرح بکھر کر اٹھے اور 3 سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی مسلسل جدوجہد اور سرفروشیوں کا ثمرہ یہ تھا
کہ مدینہ کے چاروں طرف 150-200 میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا۔ مدینہ پر جو یہودی خطرہ ہر طرف منڈلاتا رہتا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے استحصال ہو گیا، اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے سب مدینہ کی حکومت کے باج گزار بن گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے۔ اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتی۔ اب اسلام محض ایک عقیدہ و مسلک ہی نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو، بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملاً اپنے حدود میں رہتے ہوئے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی۔ اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک جس دین پر وہ ایمان لائے تھے بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائرۂ حیات میں دخل انداز نہ ہونے دیں۔ پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطۂ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ اخلاق، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز باجماعت کا نظم قائم ہو گیا تھا۔ ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے۔ لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح اور طلاق کے قوانین، پردہ شرعی اور استئذان کے احکام اور زنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ مسلمانوں کی نشست و برخاست، بول چال، کھانے پینے، وضاقتہ اور رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے پھر کبھی ان میں آ ملیں گے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفار قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے تھے اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ اس رکاوٹ کو حدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا۔ اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کی حدود میں امن میسر آ گیا بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئی کہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں۔ چنانچہ اس کا افتتاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر کیا، اور اس کے ساتھ ہی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے داعی خدا کے بندوں کو اس دین کی طرف بلانے کے لیے پھیل گئے۔ اس صورت کے مباحث یہ حالات تھے جب سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ یہ صورت حسب ذیل 3 بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام و ہدایات۔ اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شاعر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تعرض کا حکم دیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کے قطعی حدود قائم کیے گئے
اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ وضو اور غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے۔ بغاوت اور فساد کی سزائیں معین کی گئیں۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو نصیحت۔ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے۔ مظلومی کا دور خاتمے پر تھا اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے۔ اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور یہود و نصارہ کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے۔ اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے اجتناب کریں۔ نمبر 3، یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت۔ یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی تھیں۔ اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبہ کیا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز چونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا، اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرست اور مجوسی تھیں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکہ میں نازل ہو چکے تھے۔ اب اس کو ایک اور انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس لیے نازل فرمایا کہ اس کے ذریعے وہ ایک امت برپا کریں، وہ امت ایک مملکت کی بنیاد رکھے، ایک معاشرے کو منظم کرے اور لوگوں کے ضمیر، ان کے اخلاق اور ان کے اذہان کو عقلی تربیت دے، اخلاقی تربیت دے۔ اس قرآن کے ذریعے اس معاشرے کے اجتماعی تعلقات کے حدود و قیود وضع ہوں اور اس مملکت کے اندر لوگوں کے آپس کے تعلقات کے حدود و قیود وضع ہوں اور اس مملکت کے اندر لوگوں کے تعلقات بھی منضبط ہوں اور پھر دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اس مملکت کے تعلقات استوار ہوں۔ نیز امت مسلمہ کے تعلقات دوسری امتوں اور ملتوں کے ساتھ قائم ہوں اور اس طرح قرآن اس پوری امت کو ایک مضبوط رسی کے اندر باندھ دے، اس کے متفرق اجزاء کو جمع کرے، اس کے فرقوں کو جمع کر دے اور اسے ایک مضبوط محور کے اندر پختہ کر دے، اس کو اپنی بادشاہت کے اندر لے آئے اور اس کا رخ ایک سمت میں ہو جائے۔ یہ ہے دین اسلام، جیسا کہ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے اور جسے مسلمانوں نے ایسا ہی سمجھا جس وقت مسلمان صحیح مسلمان ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ سابقہ 3 طویل صورتوں میں ہم نے یہ حقیقت دیکھی ہے، اس صورت میں بھی مختلف موضوعات کو لیا گیا ہے۔ ان تمام موضوعات کے درمیان قدر مشترک کیا چیز ہے؟ وہی جس کے حصول کے لیے اس دنیا میں پیغام اسلام کی ضرورت محسوس کی گئی، یعنی ایک امت کی تشکیل، ایک مملکت کا قیام اور ایک مثالی اسلامی معاشرے کا قیام۔ اس معاشرے کا قیام بھی ایک
حساس نظریہ، ایک خاص تصور حیات اور ایک بالکل جدید انداز میں مطلوب تھا، اور اس معاشرے کی روح عقیدہ توحید تھی۔ عقیدہ توحید اس کا پہلا اصول قرار پایا۔ عقیدہ توحید کی اہم عناصر یہ ہیں کہ الہ اور حاکم فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی اس کائنات کا تھامنے والا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے صرف اسی سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، وہی شارع ہے، وہی زندگی کی اعلیٰ قدریں متعین کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اچھے اور برے چیزوں کے پیمانے صرف وہی متعین کر سکتا ہے۔ اس صورت میں اعتقادی افکار کی توضیح کی گئی ہے اور اسے بت پرستانہ خرافات اور انحرافات سے پاک کیا گیا ہے۔ نیز اہل کتاب نے جو تحریفات کیں انہیں بھی دور کیا گیا ہے۔ جماعت مسلمہ کے سامنے خود اس کا اپنا تعارف پیش کیا گیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور اس کے راستے میں جو کانٹے اور جو جال بچھے ہوئے ہیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ کہاں کہاں اس کے دین کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں اور کہاں کہاں پھسلن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں عبادات اور شعائر اسلام بھی بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے مسلم کی روح پاک ہو جاتی ہے اور اس کا رابطہ اس کے رب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ نیز اعتقادات و عبادات کے ساتھ ساتھ اس میں اجتماعی روابط، حکومت کے لیے قانون سازی، اور پھر اسلامی حکومت کے تعلقات دوسری حکومتوں کے ساتھ بھی بتائے گئے ہیں۔ نیز اسلامی معاشرے میں حلال و حرام کا بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں کے لیے کن چیزوں کا کھانا حرام ہے، کن مشروبات کا پینا حرام ہے، اور کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، کیا کیا اعمال برے ہیں اور کیا کیا طرزۂ عمل غیر اسلامی ہیں۔ غرض یہ ایک گٹھڑی ہے، ایک ہی سورہ ہے جس میں یہ تمام امور ایک ہی جگہ آ گئے ہیں، اور یہ گٹھڑی مجموعہ دین ہے، اور اسی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین ان تمام امور پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ اس صورت کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے، اور جس طرح اس سے پہلے سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام تمام افعال شرعیہ کا نام ہے۔ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے جس کے اندر زندگی کے ہر پہلو کے احکام شامل ہیں، اور یہ کہ یہ سب امور دین ہیں۔ سیاق قرآنی نے صرف اسی استنباطی اور نصوص شریعت کے اس التزامی مفہوم پر ہی اکتفا نہ کیا کہ کوئی صرف یہ سوچ سکے کہ چونکہ مختلف النوع مضامین اور موضوعات کو ایک ہی صورت میں لیا گیا ہے یا بعض دوسری صورتوں کے اندر جا بجا ان مضامین کو لیا گیا ہے، اس لیے یہ سب دین اسلام کا حصہ ہیں۔ یہ سوچ تو محض ایک ضمنی اور استنباطی سوچ ہے، اس لیے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اور صریح طور پر واضح کیا کہ یہ تمام امور دین ہیں، اور تصریح کے ساتھ قرآن کریم اس مفہوم کی بہت تاکید بھی کرتا ہے۔ وہ دین اور اسلام کے مفہوم کو ان سب امور پر موقوف کرتا ہے، اور یہ حکم صادر کرتا ہے کہ اگر یہ امور نہ پائے گئے تو دین نہ ہوگا۔ ان تمام امور کا اقرار ایمان ہے، اور ان تمام باتوں کا اپنے عدالتی نظام میں جاری کرنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا عین اسلام ہے۔ جو لوگ اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے نہیں جھکتے اور اپنے تمام فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے، اس صورت میں بتایا گیا کہ وہ کافر، ظالم اور فاسق ہیں، اور اگر وہ غیر اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو وہ جاہلی احکام ہوں گے،
اور مسلمان کبھی بھی جاہلیت کے احکام کا رواج نہیں چاہتے۔ یہ عظیم اصول اس صورت میں نہایت ہی واضح اور قطعی شکل میں سامنے آ جاتا ہے اور فیصلہ کن انداز میں اس کی تصریح کر دی جاتی ہے۔ اس تصریح کے ساتھ مسلمانوں کے نظریات کو درست کر دیا جاتا ہے اور نظریات کی درستی بھی اسی عظیم اصول پر ہوتی ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کی تفصیلات دے کر یہ بات سمجھائیں کہ اسلام کی عقیدہ اور عمل میں یہ دونوں اصولی باتیں شامل ہیں اور کس طرح ان آیات سے یہ منطقی اور طبعی نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ نکتہ کیونکہ اہم ہے، اس لیے اس موضوع پر تھوڑے سے مطالعے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم اس بات کو فیصلہ کن انداز میں لیتا ہے کہ اسلام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر جو حلال اور حرام مقرر کیے ہیں وہی دین ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وحدہ اس جہان کا الہ اور حاکم ہے۔ اس کی الوہیت اور حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کہ اللہ واحد خالق ہے اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک مالک ہے، اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ یہ بات بطور منطقی نتیجہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ صرف اسی کے قانون اور اسی کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ اس جہان کا خالق اور مالک ہے۔ اس کی مشیت میں اسی کی مرضی اور اسی کی شریعت کو چلنا چاہیے۔ وہ اپنی سلطنت میں خود قانون بنانے والا ہے، اس کی مملکت میں اسی کی شریعت کو نافذ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو یہ بغاوت، نافرمانی اور کفر ہوگا۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ انسان کے لیے راہ عمل تجویز کرے۔ اس پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ جو عقیدہ اس نے دیا ہے اسے تسلیم کیا جائے، جو نظام حیات اس نے تجویز کیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ یہ دونوں باتیں اسلامی نظام کے اہم ترین اساسی اصول ہیں اور برابر ہیں۔ جس طرح مراسم عبودیت بجا لا کر اس کی عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح اس کی شریعت پر عمل کر کے بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسلامی شعار اور اسلامی شریعت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، جس کے ساتھ اس کی سلطنت اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی مالک ہے، وہی آسمانوں اور زمینوں کا علیم و بصیر ہے۔ اس لیے ہر نبی کا دین یہی ہوتا ہے کہ اس کی شریعت پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ نبی کی شریعت ہی اصل دین ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں بتکرار ایسی آیات وارد ہیں جن میں یہ تلقین کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور حاکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر قسم کی شرک اور تثلیث کی اس صورت میں سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی قسم کی امتزاج کو بھی منع کیا گیا ہے، نیز غیر اللہ کے لیے خصائص الوہیت، حاکمیت اور عبودیت کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اس صورت کے مطالعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی نظام میں زندگی کے اندر تغیر و تبدل اور حرکت اور ترقی کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ اسلامی اصول و فروع میں سے کسی چیز کو ترک کر دیا جائے یا انہیں بیکار چھوڑ دیا جائے، بلکہ تمام اصول و فروع پر عمل کرتے ہوئے بھی اسلامی نظام کے اندر تغیر و تبدل اور زندگی کی ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ یہ ترقی اسلامی زندگی کے کسی اصول اور کسی جز پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ غرض اسلامی نظام نے پہلے سے ترقی کے دروازے اپنی سکیم کے مطابق کھلے رکھے ہیں، اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہ تھی اور ہر چیز اور مستقبل کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام حیات کو آخری شکل دی اور اس کو لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آئندہ بعض تبدیلیاں ہوں گی، بعض ضروریات انسانوں کو نئی لاحق ہوں گی اور ان ضروریات اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں نئے نئے تقاضے سامنے آئیں گے۔ لہٰذا یہ بات ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلامی نظام کے اندر یہ تمام سہولتیں پہلے سے فراہم کر دیں۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں دور جدید کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان لوگوں نے نہ تو ذات باری کو اچھی طرح سمجھا ہے، نہ اس پر یقین کیا ہے، اس لیے کہ یہ تصور اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ سورہ مائدہ پر اسی قدر اجمالی تبصرہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔